اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسنین وعلى آلك وأصحابك امام القبلتين وسیلتنا فی الدارین۔ بعد از حمد و ثنا لائق ست تکریم و تعظیم علماء اکرام، وابستگان، مریدین، منتصدین اور مستفیدین، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، گزشتہ ماہ و سال کی طرح آج پھر آستانہ عالیہ محمدیہ غوثیہ کوہ کعب شریف پر ایک عظیم الشان ماہانہ محفل گیارہویں شریف کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا کامل انسان کی علامت ہے۔ ہمیں ہر گھڑی، ہر چیز، ہر بات میں اپنے رب کریم کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ بیمار ہیں، علیل ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ، پیارے رسول کی پیاری بیٹی، آپ نے ساری زندگی مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا، ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج میری طبیعت کر رہی ہے، میرا من کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں، آج میری طبیعت کر رہی ہے، میرا من کر رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں۔ تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں کہ یا علی، میرا دل کر رہا ہے کہ میں انار کھاؤں، میرا دل کر رہا ہے میں انار کھاؤں۔ تو سیدہ کا یہ حکم سن کے حضرت علی بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی جیب میں صرف ایک درم تھا، ایک درم آپ کی جیب میں موجود تھا۔ تو آپ نے بازار میں ایک بڑا ہی خوبصورت انار دیکھا، آپ نے ایک درم میں اسے خرید لیا۔ جب خرید کے جوں ہی ایسے واپس لوٹے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخصیت سامنے کھڑی ہے، کانپتے ہوئے ہونٹ ہیں، کانپتے ہوئے ہاتھ ہیں، اور کانپتے کانپتے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا علی، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا، تو یا علی کچھ میری خدمت میں پیش کر دیں۔ تو حضرت علی کے پاس صرف اور ایک وہ انار کا دانہ تھا، تو حضرت علی نے وہ انار کا دانہ اس بزرگ کو پیش کر دیا اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ تو جب اپنے گھر میں پہنچے تو جب بی بی فاطمہ نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ یا علی، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ آپ بازار گئے تھے، آپ نے انار خریدا بھی تھا، لیکن آپ نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اور بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ یا علی، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، انار کھانے کا وہ مزہ نہیں تھا جو اللہ کی راہ میں دینے کا مزہ آ گیا، انار کھانے کا وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کی راہ میں دینے کا مزہ آ گیا۔ اتنی ہی بات تھی کہ دونوں میاں بیوی
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت علی نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں اور آپ کی جھولی میں انار ہیں. تو حضرت علی کو کہتے ہیں کہ یا علی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے بھیجے ہیں. تو جناب علی نے جب اناروں پہ نظر ماری تو وہ 9 انار تھے. کتنے انار تھے؟ 9 انار تھے. تو حضرت علی نے دیکھا تو کہتے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ انار میرے نہیں ہیں، یہ کسی پڑوسی کے ہیں، کوئی دائیں بائیں کسی رہنے والے کے ہیں، لیکن یہ میرے نہیں ہو سکتے. حضرت سلمان فارسی نے عرض کی کہ یا علی، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے نہیں ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے. اگر میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اگر میرے انار ہوتے تو 10 کے 10 پورے ہوتے. حضرت سلمان فارسی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور 10واں انار نکال کے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا علی، یہ آپ ہی کے انار ہیں، میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا. یہ انار آپ ہی کے ہیں، میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا. اسی لیے اللہ پہ یقین رکھنا. اللہ جس بندے کو جو چیز عطا کرتا ہے اس کو اپنے اعمال کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنے اعمال کے مطابق عطا کرتا ہے. جب رب کریم کسی شخص کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی علت بنا دیتا ہے، وسیلہ بنا دیتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا. اور جب اپنی شان دکھانی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ کے بن ماں کے پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو صرف بن باپ کے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ کے بن ماں کے پیدا کر کے دکھایا. ایک اور واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ پہ ہمارا یقین کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں. ایسے کھڑے ہیں تو دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے. فرعون نے جادوگروں کا ایک لشکر بلا کے رکھا ہوا ہے اور ان جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں، لیر نما کچھ چیزیں ہیں. جیسے ہی وہ جادوگر پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتی ہیں، جیسے ہی وہ پھینکتے ہیں وہ سانپ کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا میرے رب، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ جو تیرا عصا ہے اس کو پھینک. اے موسیٰ، تیرا یہ جو عصا ہے اس کو پھینک. ہماری اس جگہ پہ جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں ہماری طرح کو عقل والا شخص ہوتا وہ تو کہتا میرے دفاع کی چیز یہ ہے، یہ ڈنڈا ہی میرے پاس، یہ عصا ہی میرے پاس میرے دفاع کی چیز ہے، اس کو بھی میں پھینک دوں. اللہ نے پہلے بتایا نہیں کہ عصا پھینکے گا تو کیا ہوگا، لیکن اللہ پہ یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آپ نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا اژدہا کی شکل اختیار کر گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے اللہ کی ذات پر یقین تھا.